رفیع بھائی اس کو کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، تو آپ کے ڈر سے یہ ذرا سیٹ رہے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شقاق بینہما، دونوں میں کمپرومائز نہیں ہو رہا، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، دونوں خاندانوں کی طرف سے مرد بیٹھیں اور پھر وہ تصفیہ کریں کہ غلطی کس کی ہے، جس کی غلطی ہے اس کو سمجھایا جائے، صلح و صفائی کی کوشش کی جائے۔ ان یریدا اصلاحا، فرمایا اگر دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے، دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دیں گے، جوڑ پیدا فرما دیں گے۔ اس میں بتا دیا اصلاح کا طریقہ کیا ہے۔ اگر نہیں بن پا رہی ان دونوں سے آپس میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو دوسرے حل کریں مسئلہ۔ خواتین بیان سن رہی ہیں، تھوڑا پریشان ہوں گی سن کے، لیکن بھائی جو بات ہے وہ تو کرنی پڑے گی نا، کہ جب یہ تصفیہ کے لیے بٹھایا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ دونوں خاندانوں کی خواتین بیٹھ کے حل کرتی ہیں مسئلہ، ادھر سے بھی خواتین آ جاتی ہیں، ادھر سے بھی خواتین، تو ان میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اصل مسئلہ ایک طرف ہو جاتا ہے، ان دونوں کے جو پھڈے ہوتے ہیں نا اسے حل کرنے کے لیے کوئی نئی خواتین بٹھانی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کام جو ہے نا جوڑ پیدا کرنے کا کام، یہ مردوں سے لیا جائے، ادھر کے بھی مرد ادھر کا بھی مرد، وہ مرد بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جسمانی لحاظ سے بھی کمزور پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ان میں قوت فیصلہ نہیں رکھا، قوت فیصلہ۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، قرآن میں آتا ہے کہ عورت اظہار ما فی الضمیر، یعنی اس کے دل میں جو بات ہے اسے زبان سے بیان اس طرح نہیں کر سکتی جس طرح مرد بیان کر سکتا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ مرد مختصر جامع بات کر کے بات سمجھا دے گا، خواتین بات کو طول دیں گی، وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، منہ سے نکل کیا رہا ہے، اور نتیجہ ایک نئی جنگ شروع، چلو بھائی۔ خواتین یہ بات سن کے بہت غصہ ہوتی ہیں کہ ہمیں کیوں کہہ دیا کہ ہمیں بولنا نہیں آتا۔ تو بھائی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح اگر کوئی کسی خاتون کو یہ کہہ دے کہ آپ کو اللہ نے مرد کے مقابلے میں کمزور پیدا کیا ہے، تو یہ توہین نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو خواتین جانتی ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں ہم کمزور ہیں، تو اگر اللہ نے باقی صلاحیتوں میں بھی تھوڑا کم کر دیا معاملہ، تو یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، اس کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہماری انسلٹ ہے، ہماری توہین ہے۔ قوت ارادی خواتین میں کمزور ہوتی ہے، بات کو صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکتی وہ۔ دوسری بات برداشت کم ہے۔ دیکھو ایک اصولی بات ہے نا، یہ مشہور ہے نا، خواتین چھپکلی سے ڈرتی ہیں، چوہے سے ڈرتی ہیں، اور مرد کو اللہ نے پیدا کیا لڑائی کے لیے، جنگوں کے لیے۔ تو جیسے اللہ نے کمزور بنایا ہے اس کو، تو اب یہ ایک کمزوری ہے کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہیں۔ دو خاندانوں میں جب جھگڑا ہو رہا ہوگا، اب اس میں ان لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے جو مضبوط اعصاب والے ہوں، ایسا نہ ہو کہ دوسرے کی بات سن کے ایک دم طیش میں آ گئے۔ خواتین میں برداشت اللہ نے کم رکھی ہے، اب دونوں طرف کی خواتین بیٹھی ہیں مسئلہ حل کرنے کے لیے، میاں بیوی کا۔ اب ایک نے کوئی چبھتی ہوئی بات دوسری کو کہہ دی نا، دوسری اس سے بڑا اینٹ کا جواب کس سے دے گی؟ پتھر سے۔ مجھے یہ کہہ دیا۔ مردوں میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ان کو پتہ ہے ہم مسئلہ بگاڑنے کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ حل کرنے کے لیے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ خاندانوں میں کبھی جب جھگڑا ہوتا ہے، دونوں طرف مرد بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک اگر چبھتی بھی بات کرے گا نا تو دوسرا آنکھ سے اشارہ کرتا ہے چپ، برداشت کر لو، بعد میں اس کا حل ہے ہمارے پاس، ابھی ذرا چپ کر جاؤ، چھوڑو نا۔ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، میاں بیوی کا جھگڑا تھا، تو لڑکی کے ابا بھی بیٹھے ہوئے تھے، لڑکے کے ابا بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے ابا نے لڑکے پر بہت برا الزام لگا دیا۔ اب جب برا الزام لگایا تو لڑکے کو چڑھا طیش، تو وہ جو تسویہ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے لڑکے کو آنکھ سے اشارہ کیا، چپ، جذبات ہیں نکالنے دو یار، چلتا ہے، بیٹی کا معاملہ ہے، وہ ظاہر ہے کچھ تو غصہ کرنا ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا، چپ کر جاؤ بھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ اتنا یوں تلمرا رہا تھا مگر چپ کر گیا۔ تو میں سوچ رہا تھا اگر خاتون ہوتی وہ نہیں چپ کرتی، کہتی مجھے تو یہ تانا دے رہی ہے، خود نہیں دیکھتی تو کیا ہے، برداشت نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاملہ سلجھنے کے بجائے اور الجھ جاتا ہے۔ البتہ سب ایک جیسی نہیں ہوتی، جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے بہت سی
خواتین کو بہت سے مردوں سے افضل بنایا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت تھیں، مگر بہت سے صحابہ کرام سے اللہ نے ان کو اونچا مقام عطا فرمایا، تفقہ میں، ذہانت میں، علم میں۔ تو قاعدہ